بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 20 سورہ نمل کی آیت کریمہ 60 میں قدرت باری تعالیٰ کے دلائل سے مشرکین کی تردید کی جا رہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے آیت کریمہ 81 میں۔ آیت کریمہ 80 میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 81 میں بلکہ آیت کریمہ 82 میں علامات قیامت کا ذکر کیا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ زمین سے جانور کو نکالیں گے، دابۃ الارض، زمین سے جانور نکلے گا، اور تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں ہی کی زبان میں بات کرنا شروع کر دے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 20 میں سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ قصص کی آیت کریمہ 7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور یہ بات ڈالی کہ جب بچہ پیدا ہو، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، اور آپ کو خوف اور اندیشہ لاحق ہو، تو آپ نے یوں کرنا ہے، کیونکہ فرعون اس وقت بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات اللہ نے بتائی، یہ دل میں بات ڈالی کہ آپ کو جب خوف اور اندیشہ ہو تو آپ اس بچے کو ایسے کریں، صندوق کے اندر بند کر کے اور دریا کے حوالے کر دے۔ پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے وہ صندوق پانی کی لہروں کے اوپر سے بہہ کر جا رہا ہے، فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صندوق ہے، اٹھایا، دیکھا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ فرعون اپنے شوہر کو یہ کہا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، تو ہم اس بچے کو اپنا وارث بنا لیں، اس لیے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو واپس آپ کو اپنی ماں کے پاس جانا پڑا۔ فرعون نے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈھونڈا اور یہ بچہ واپس کیا اور کہا کہ اس کو آپ دودھ پلائیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے پاس آئے، دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد بچپن کا زمانہ گزرا، لڑکپن کا زمانہ آیا، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ ایک دن آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے، ایک اسرائیلی تھا، ایک بنی اسرائیلی قوم میں سے تھا، اور دوسرا فرعون کے خاندان قبطی میں سے تھا۔ تو اب جو ہی وہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کیا تو بنی اسرائیلی نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے، تو اس نے کہا موسیٰ آئی میری مدد کریے، یہ مجھے مار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اسے سمجھایا قبطی کو، یار دیکھ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، وہ قبطی نیچے گر گیا اور وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آ کر یہ بات بتا دی، اب کو فرعون کے کارندے گرفتار کرنا چاہتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا اور آپ مدین تشریف لے گئے۔ راستے میں جب مدین پہنچے، مدین کے پوائنٹ پر جب آپ جا کر پہنچے تو دیکھا کہ کنواں ہے، لوگ مختلف قسم کے برتن لائے ہوئے پانی بھر رہے ہیں، جانوروں کو لایا ہوا ہے۔ تو وہاں پر کچھ عورتیں بھی ہیں، وہ بھی جانوروں کو انہوں نے روکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی بھرا، ان عورتوں کو حوالے کیا اور وہ عورتیں چل پڑی۔ وہ عورتیں جب اپنے گھر پہنچی، چونکہ وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام سے جا کر انہوں نے کہا کہ آج تو ہم جلدی اس لیے گھر آئے کہ ایک ایسا مسافر ہمیں ملا، ہے بھی طاقتور، ہے بھی دیانتدار، امانت دار ہے، اس نے ہمیں پانی بھر کر دے دیا اور شرم و حیا کا پیکر ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اسے انہیں بلا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان کہاں سے آئے، پوچھنے کے بعد کہا کہ اے نوجوان، آپ اگر ہمارے پاس 8 سال کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے،
8 سال خدمت کی اور پھر کہا کہ 2 سال مزید. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بتایا کہ 2 سال مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بوجھ نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں ٹھیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر خدمت کی. پھر اس کے بعد آپ کا حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے نکاح ہوا. اب اس موقع پر جب آپ کا نکاح ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے، تو اس موقع پر قرآن کریم کی ان آیات کریمہ سے ہمیں روشنی کیا ملتی ہے؟ وہ روشنی یہ ملتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکے لڑکی والوں سے جا کر رشتہ مانگتے ہیں، اور اس چیز کو معاشرے میں لوگ عیب تصور نہیں کرتے، عیب بھی نہیں سمجھتے. لیکن اگر کہیں کوئی لڑکی والا خود لڑکے والوں سے جا کر یہ بات چیت کرے تو ہماری اس معاشرے اس سوسائٹی میں لوگ اسے عیب تصور کرتے کہ لڑکی والوں نے خود جا کر بات کی ہے لڑکے والوں سے ان کے گھر میں جا کر. حالانکہ شریعت کی روح سے یہ دوسری صورت بھی اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی عیب نہیں ہے. بلکہ اگر کبھی دیندار اور اسی طرح نیک لڑکا مل جائے تو لڑکی والوں کے لیے ایسے لڑکے کو اپنا داماد بنانے میں پہل کرنا یہ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے. جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں موسیٰ علیہ السلام سے جب اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے تھے تو پہل کی ہے یہاں پر. اور یہاں پر پارہ نمبر 20 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا بھی ذکر ہے. اور پھر اسی طرح آیت کریمہ 29 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے واپسی کا ذکر ہے. آپ مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر واپس جا رہے تھے تو راستے میں آپ ایک جگہ رکے، دیکھا کہ دور سے آگ محسوس کر رہے ہیں، قریب گئے تو رب کے نور کی تجلیات آپ کو ملی. پھر وہاں پر آپ پر نبوت بھی آپ کو مل گئی. اللہ تعالیٰ ایک اور ٹاپک ذکر کر رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈبل اجر ملے گا. ایک اجر وہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ایمان و یقین رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، ان کو ڈبل اجر ملے گا. پھر اس کے بعد آیت کریمہ 76 میں قارون کا ذکر کیا. قارون جس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر و سارا خزانہ تھا، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا، لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ تکبر اسے لے ڈوبا، جس کی وجہ سے وہ اس کا انجام برا ہوا. پارہ نمبر 20 میں سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، مکڑی کے گھر کو کہتے ہیں. مکڑی کا ذکر کر کے مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہے سارے گھروں میں سے، اس طرح مشرکین جن معبودوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بھی کمزور ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا آیت کریمہ 8 میں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے. پھر آیت کریمہ 16 میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. پھر اسی طرح آیت کریمہ 37 میں سابقہ امتوں کا انجام ذکر کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب اللہ اور نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. اور اسی طرح پارہ نمبر 20 کا لاسٹ ٹاپک ہے 18واں ٹاپک آیت کریمہ 41 میں موجود ہے. مشرکین کی مثال، مشرک کی مثال ذکر کی جا رہی ہے. مکڑی جب چالا تنتی ہے تو پھر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے کہ یہ چالا یہ گھر مجھے بچائے گا، لیکن ہوا کے جھونکے یا اسے کوئی بھی چیز آ کر اس جالے کو تہس نہس کر دیتی ہے. اسی طرح مشرک بھی حقیقی خدا کو چھوڑ کر جب وہ ادھر ادھر دوسرے معبودان باطلہ اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو اپنا دین سمجھ لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ معبودان باطلہ مجھے بچا لیں گے دنیا اور آخرت میں، تو جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی کا گھر کمزور ہے، اسی طرح مشرکوں کا یہ معبودان باطلہ کو سہارا بنانا یہ بھی اتنا کمزور ہے. پارہ نمبر 20 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.